اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے وہ خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من دانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام یہ ذرا پکھا آف کر دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ بڑی محبت سے حضور قبلہ علامہ مفتی پیر محمد عباس حمدمی صاحب نے آج کا وقت حکم کیا، لیکن کل چاند نہ نکلا، جس کی وجہ سے پروگرام کچھ مکس ہو گئے، یعنی 3 پروگرام آج کی ڈائری میں آ گئے۔ لاہور 9 بجے خطاب تھا، گجرانوالہ 12 بجے خطاب ہے، تو لاہور چونکہ ایک مرکزی پروگرام تھا تو میں نے وہاں پہ عرض کیا کہ 7 بجے رکھیں خطاب، تو انہوں نے کہا جی نہیں، خطاب 8:30 سے پہلے نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اچھا چلیں جیسے اللہ کو منظور۔ میں 7 بجے پہنچ گیا، تو جب میں 7 بجے پہنچ گیا تو چونکہ محفل چل رہی تھی، عرس پاک کی محفل تھی، تو 7:30 خطاب پھر شروع ہو گیا۔ جو خطیب صاحب نے پہلے پڑھنا تھا وہ نہیں پہنچے، فقیر پہنچ گیا۔ اگر میں وہاں پہ 9 بجے خطاب کرتا تو 12 بجے سے پہلے میں پہنچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس وقت میں وہاں سے نکلنا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی محبت ہے کہ بندہ حاضر خدمت ہے، اور تھوڑے وقت میں زیادہ آیتیں آج پڑھیں گے، تاکہ 11:30 بجے اگر میں نکلوں تو 40 منٹ گفتگو ہو جائے گی۔ 10:50 ابھی ہوئے ہیں، 10 منٹ یہ ہیں، 30 منٹ اگلے ہیں۔ ویسے بھی روٹین میں 35 سے 40 منٹ گفتگو کا دورانیہ ہوتا ہے۔ علامہ ابو بکر صاحب کو اللہ سلامت رکھے، حضرت کے برادران کو اللہ عزتیں عطا فرمائے۔ ایک بڑے نبی رحمت کی تو بڑی شانیں ہیں، لیکن حضور کی جتنی شانیں ہیں، آپ کی شانوں میں سے سب سے بڑی شان ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ This is the specification of our holy prophet۔ یہ صرف ہمارے نبی کا خاصہ ہے، یعنی تخصصات رسالت میں سے سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا خاصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے میں کچھ آیتیں قرآن حکیم میں سے پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ سورہ نحل کی اچھا خوبصورتی یہ ہے کہ جو آیت پڑھوں گا نا، یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کی ہے نہیں، لیکن اس میں عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب آپ آیت سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء۔ بیٹا ذرا آپ لوگ چپ کریں، خاموش ہو جائے گا۔
نہیں مارے نہ جی، مارے نہ، مارنا نہیں، اب آپ نے مارنا نہیں کسی کو، اب صرف خاموش رہیں، میری طرف دیکھیں، چھوڑ دیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، نہیں بیٹا مارتے نہیں، اچھا اب آپ میری طرف دیکھیں، اچھا آپ میری طرف دیکھیں جی، کیا بات ہے، آپ سب کی کیا ہی بات ہے، یہ سارے لگتا ہے سرخ مرچ زیادہ استعمال کرتے ہیں، حوصلہ نہیں نظر آیا نا، اتنی بے حوصلی، آپ حوصلہ کریں گے نا، آپ کیا ہو گیا، چلیں آپ تو صبر کریں نا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہاں پہ ویسے کوئی ڈنڈے سوٹے والا مولوی چاہیے، پیار والا نہیں چاہیے، کوئی ڈنڈے سوٹے والا مولوی ہونا چاہیے یہاں پہ، ماشاء اللہ، ہماری قوم اسی طرح ہو گئی ہے، نہیں بیٹا ہماری قوم اسی طرح ہے، ہمیں اسی لیے حکمران بھی ایسے ہی ہیں ہم پہ، یہ ہماری اپنے ہی کرتوت ہیں، ہمارے اپنے ہی انداز ہیں، مطلب وہ اگر اس نے تھپڑ مار دیا ہے تو آپ حوصلہ کریں، اچھا اگر وہ ادھر سے آواز آ گئی ہے تو پھر بھی حوصلہ کریں، اگر صبر، حضور سے کیا محبت ہے آپ کو، اگر وجود میں صبر نہیں ہے آپ کو کیا پیار ہے حضور سے، کوئی پیار نہیں ہے، نماز کیا سکھاتی ہے، تحمل، روزہ کیا سکھاتا ہے، صبر، میلاد کیا سکھاتا ہے، محبت، تو اگر یہ چیز آپ پہ نہیں آئی تو آپ گھر میں رہیں، آپ کیوں تشریف لائے ہیں، آپ گھر میں آرام کریں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں، اور بیٹا فوراً بچوں کو نہیں اس طرح مارتے، میرے پیارے بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اب آرام سے پیار سے سمجھاتے ہیں، دیکھیں میں نے کتنے پیار سے عرض کیا ہے کہ خاموشی رکھیں، اب آپ اپنے انداز کو تھوڑا بدلیں، تھوڑے ماحول کو بدلیں، دیکھیں اگر آپ اسی طرح رہیں گے نا تو یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے انسان کے وجود کا، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ والا، اس ٹکڑے کے اندر اللہ پاک نے یہ جو ڈرائنگ فرمائی ہے نا یہ ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ہے، یہ اتنا سا ٹکڑا، میں انگوٹھا لگاؤں تو اور ہے، آپ لگائیں اور ہے، اور کوئی اور لگائے تو اور ہے، ساری اس وقت ساری دنیا کے بندے بھی آ کے انگوٹھا لگائیں کسی کا ایک جیسا، تو جب ہمارے وجود کا اتنا سا ٹکڑا ایک جیسا نہیں ہے، ذہن ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، رویے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، ایک جیسے رویے نہ ہوتے ہوئے جو اکٹھے رہیں انہیں انسان کہتے ہیں، جانور اکٹھے نہیں رہتے، جانور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، انسان بھی حیوان ہے لیکن انسان حیوان سے افضل اس لیے ہے کیونکہ جانور میں اخلاقیات نہیں ہیں، انسان میں اخلاقیات ہیں، اگر آپ کے وجود میں اخلاق ہے تو انسان ہے، اگر آپ کے وجود میں اخلاق نہیں ہے تو پھر دو ٹانگوں پہ چلتے ہوئے آپ بھی ڈنگر ہی ہیں، آپ بھی جانور ہی ہیں، غصہ نہ کیجیے گا میری بات کا، میں آپ کو درس دے رہا ہوں، اگر زبان میں حلم نہیں ہے، زبان میں محبت نہیں ہے، زبان میں چاشنی نہیں ہے، آپ کو حضور سے کوئی پیار نہیں ہے، آپ نہیں حقدار کہ آپ یہ کہلوائیں کہ میں حضور کا نوکر ہوں یا غلام ہوں یا عاشق ہوں، نہیں ہے، آپ کا کردار بتائے گا کہ آپ حضور کے غلام ہیں، مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی کیسے پتہ چلے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، مولا علی نے جواب دیا کہ اگر وجود میں حیا ہے تو امتی ہے، بیٹا حیا قائم رکھیں، آپ سے بڑے ہیں، آپ نے حیا کو قائم رکھنا ہے، جو چھوٹے بچے ہیں آپ نے حیا کو قائم رکھنا ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان کی بڑی شاخیں ہیں، ان ایک شاخوں میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے، تو میرے دوستو یہ تو مجھے لطف نہیں آیا اس بات کا، آپ میں تو بڑا حوصلہ ہونا چاہیے، آپ میں تو وہ پتھر کھا کے دعائیں دینے والے نبی کے آپ امتی ہیں،
اچھا دوسری بات ہے، جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس میں حوصلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو بندہ جتنا کم تر ہوتا ہے نا اس میں حوصلہ بھی کم ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام چھوٹے نبی ہیں نا، حالانکہ لوگوں نے پتھر نہیں مارے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ عذاب بھیج اس امت پہ، ابھی عذاب بھیج۔ یہ ہے چھوٹا نبی، چھوٹے ہیں، حضور سے چھوٹے ہیں، چھوٹے نبی ہیں تو فوراً عذاب مانگا۔ ادھر پتھر مارے جا رہے ہیں، گاؤں سے نکالا جا رہا ہے، بستر پہ قتل کرنے آ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اوپر اوجری رکھ رہے ہیں، ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ طائف والے پتھر مار رہے ہیں، پھر بھی اللہ نے فرمایا اگر حبیب تو کہے تو میں عذاب بھیج دوں۔ حضور نے فرمایا اگر عذاب ہی بھیجنا تھا تو مجھے رحمت کیوں بنایا ہے؟ ہمارے اندر بڑا ہی حوصلہ ہونا چاہیے یارا۔ گھر کا بڑا بندہ بہت حوصلے والا ہوتا ہے، اور میں امید کروں کہ اب اس پہ غور کیا جائے گا۔ اب اللہ آپ کو اجر دے۔ اگر میری زبان سے، میری گفتگو سے اگر دل شکنی ہو تو مجھے یہیں پہ معاف کر دیجئے گا۔ آپ کو سمجھانا مقصد ہے، دل شکنی مقصد بالکل نہیں ہے۔ آئیے میں سورہ نحل کی آیت پڑھوں تاکہ اصل موضوع میں پڑھ سکوں، ورنہ اخلاقیات پہ ساری تقریر ہو جانی ہے تو میلاد رہ جانا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ، اور آج ایک میں عرض کروں، میں نے پورے 11:30 نکلنا ہے، مجھے بار بار کہنا بھی نہیں ہے، روکنا بھی نہیں ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، وَيَوْمَ قیامت والے دن، نَبْعَثُ ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ، علیہم من انفسہم اور وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا، یعنی حضرت آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی اپنی امت کی جب گواہی دے لے گا، اللہ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا تشریف لائیں گے، میرا اور تیرا نبی تشریف لا کے اپنی امت کی بھی گواہی دے گا، ان نبیوں کی بھی گواہی دے گا، اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دے گا۔ ہن جملہ اگے وے جڑا میں عرض کرنا ہے، وہ جملہ اگے وے جڑا اپنی اپنی امت دی گواہی دوے انہوں نبی کہندے نے، تے جڑا ساری کائنات دا گواہ ہوئے گا انہوں خاتم النبیین کہندے نے۔ This is the very basic property of our holy prophet، یہ ہمارے نبی کا خاصہ ہے۔ تخصصات رسول میں سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ اچھا اب ذرا رکیے گا، عقیدہ ختم نبوت پہ سورہ الحج میں سے اور سورہ ابراہیم میں سے 2 آیتیں پڑھوں گا، بڑے توجہ سے سنیے گا۔ سورہ الحج میں ارشاد ہوتا ہے وَقَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے۔ کیا کیا؟ دکھائے۔ کسے؟ حضرت ابراہیم کو۔ اب آپ نے غور کیا، نبی کی آنکھ سارے نظارے دیکھ لیتی ہے۔ اچھا اب اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں۔ اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، ابراہیم کو دکھائے گئے، میرے نبی کے سامنے بنائے گئے۔ یہ ہم اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم پیار کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، حضور کی شانیں سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اچھا ذرا ایک اور بڑی پیاری آیت سنیے گا، عقیدہ ختم نبوت پہ سورہ بقرہ کی طرف ذرا آئیے گا، 2 نمبر سورہ ہے اور میں 60 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا اس آیت میں عقیدہ بھی بڑا پکا ہوگا، ذرا عقیدہ بھی اس میں ذرا سنیے گا، جو مدینے آتے جاتے ہیں ذرا وہ اسے ضرور سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ جی تساں غور ہی نہیں کیتا، بندے نبی کو منگن گئے نے۔
جی میں دوبارہ آیت پڑھ رہا ہوں، بندیاں نو پانی چاہیے بوا نبی دا کھڑکایا نے۔ اچھا ہون ذرا میرے تکیا جی اے قرآن دی آیت میں پڑھ چھڑیے تے اے ویڈیو ریکارڈنگ ہے پوری دنیا تک چلی جانی ہے۔ بندے جو نبی کو منگن گئے نے قبلہ تسی کوئی آیت وہاؤ کہ اللہ نے منع کیتا ہوئے کہ نبی کو نہیں منگی دا، نہیں ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ انہوں نے پانی منگیا ہے، اللہ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے، ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے۔ پانی آیا ہے جی، آیا ہے جی، آیا ہے نہیں آیا، آیا ہے۔ اچھا میرے تکیا جی اے تے ڈنڈا وجیا تے پانی آیا ہے نا، نبی گو دے چووے تے مارے اڈی پھر پانی آؤں ہے جی۔ اچھا پانی اڈی وچوں نہیں پتھر وچوں، پانی ڈنڈے وچوں نہیں پتھر وچوں، میرے صاحبوں پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا ہے۔ اب جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتا ہوں، ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اب اس طرح کرو جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے وہ مچل کے سبحان اللہ کہو جلدی۔ بس یہ کتنی پیاری آوازیں ہیں، آپ کی زبانوں پہ سبحان اللہ آ رہا ہے اور میں قرآن حکیم پڑھ رہا ہوں۔ اچھا جی اگر یہ آیتیں آپ سن چکے ہیں، اب آئیے میں عقیدہ ختم نبوت پہ 2 آیتیں مزید پڑھتا ہوں۔ سنیں جی سنیں، اب سنیں جی سنیں، باتیں نہ کریں، اب صرف سنیں۔ ختم نبوت میں 2 آیتیں میں مزید پڑھتا ہوں۔ سورہ احزاب کی طرف آئیں، ذرا 33 نمبر سورہ پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی نے ترجمہ کیا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے ماشاءاللہ اللہ زبانہ سلامت رکھے، محمد تمہارے مردوں میں سے۔ اچھا ہن میرے تکیا جی ختم نبوت والی آیت دے اندر اللہ نے بسم اللہ حضور واسطے بسم اللہ نفی کیتی ہے۔ ختم نبوت والی اس آیت وچ اللہ نے حضور واسطے نفی کیتی ہے باپ دی، کہ محمد تواڈے وچوں کسی دے ابا جی نہیں، باپ نہیں۔ اچھا ہن ذرا ٹھہریا جی، سورہ زخرف ول آؤ، اللہ فرماندا ہے کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اعلان کیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا، یعنی اللہ بھی کسی کا باپ نہیں، اللہ بھی کسی کا، کڈا پیارا سن دیو پہ یارا، کڈے سونے لوگ تسی بیٹھے ہو، اللہ بھی کسی دا۔ ہن ذرا 2ویں آیتہ سامنے رکھیا جی، مینوں پنجابی آؤندی ہے پر ذرا تھوڑی آؤندی ہے، اردو اچھی آؤندی ہے، ذرا 2ویں آیتہ سامنے رکھیا جی۔ سورہ احزاب وچ اللہ فرماندا ہے محمد کسی کے باپ نہیں، سورہ زخرف وچ اللہ فرماندا ہے اللہ کسی کا باپ نہیں۔ میں 2ویں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا پروردگار کدی یار واسطے باپ دی نفی، کدی اپنے واسطے باپ دی نفی، یہ دی وجہ کی ہے؟ اور فرمایا سب تو بڑی وجہ یہ وے میں نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو، یار کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو۔ میں امید کروں میرے دوستوں کو ختم نبوت سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے ختم نبوت سے بات شروع کی ہے، ابھی آگے چلنا ہے، اگر آپ نے ٹھنڈی ٹھنڈی طبیعت دکھانی ہے تو آگے چلنا ہے نا جی، سبحان اللہ مچل کے کہو، مچل کے سبحان۔ اچھا ہن ذرا سنیے گا، سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ یوسف قرآن حکیم کا 12 نمبر سورہ ہے۔ میں اس کی ترتیب کے اب ذرا سنیے گا، اب ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے جب جدا ہوئے نا، پیو پتر دی جدو جدائی ہوئی نا، حضرت یعقوب اپنے پتر دے غم وچ اینا روئے۔ اللہ بیان کردہ وب یدت عینہو، رو رو کے یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں۔ تساں ویسے غور نہیں کیتا، ایک یوسف جدا ہوئے ہے تے یعقوب صبح و شام روئے نے، کربلا دے وچ مولا علی دے 18 یوسف نے۔ ہاں جی، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ ابھی کچھ دن پہلے، یہ 2 دن پہلے حضرت حسن کی شہادت گزری ہے، 28 صفر المظفر
امام حسن کی شہادت ہے، 10 محرم الحرام امام حسین کی شہادت ہے۔ اچھا ویسے بندے حسین تے بڑا سناندے نے، جے تسی کہو تے ایک جملہ امام حسن دی شان وچ نہ پڑھا۔ حسین تسی سنے ہیں، بڑی باری سنے ہیں، لیکن حسن دی شان دے اندر ایک جملہ میں پڑھنا۔ حضرت حسین دے کول آ کے کسے بندے آکھیا سی، یا حسین تواڈی بڑی شان ہے، حسن دی شان کوئی نہیں۔ یا حسین تسی سارے اندے امام ہو، حسن نو مقام کوئی نہیں ملیا۔ یا حسین نانے نے ساری شاناں تانوں دے چھڑیاں نے، امام حسن نو کوئی شان نہیں ملی۔ ہن جڑا جواب حسین دتا ہے ذرا دھیان نال سنیا جی۔ حسین فرماندے نے چپ کر، شرم کر، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اگر حسین کائنات کا امام ہے، حسن حسین کا امام ہے۔ حسین جسے اپنا امام تسلیم کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ بلکہ یہ 2 جملے میری زبان پہ آ رہے ہیں، مولا علی کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں، مولا علی کے سجادہ نشین کو حسن کہتے ہیں، سیدہ زہرا کی آنکھوں کی پہلی ٹھنڈک کو حسن کہتے ہیں، جی 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 جان نشین علی المرتضیٰ کو حسن کہتے ہیں۔ اور نہیں، اب اگلا جملہ جو عرض کروں گا سنی سبحان اللہ کہیں گے، سارے نہیں کریں گے، امت کو جو ملا دے اسے حسن کہتے ہیں۔ بس یہی تو بات تھی جو آپ سے سننی تھی۔ اب جو سیدوں کے نوکر ہیں وہ مچل کے سبحان اللہ کہہ لو۔ ہم ہیں گدا رسول کے، آل رسول کے، ارے ہم ہیں گدا، ہم ہیں گدا رسول کے، آل رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے۔ ہم ہیں گدا، ہم ہیں گدا رسول کے، آل رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے۔ مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے۔ مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے۔ ارے ممبر بنا رسول کا، عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کام دے رسول کے۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ چونکہ 3 سفر ہے، صبح 1 ربیع الاول شریف ہے، میرا دل کیا امام حسن کے لیے 2-4 جملے عرض کر جاؤں۔ اچھا بھائی گزارش تو یہ ہے جے کہو تے امام حسن دی شان ایک آیت بھی پڑھ لئیے۔ جب حضرت حسن پاک کی ولادت ہوئی ہے نا، میرے ال تکیہ جے میرے ال، بس میں تقریباً گفتگو قریب آ گئی ہے۔ حضرت حسن دی جدو ولادت ہوئی ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صاحبزادی جناب اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد سیدۃ الزہرا کی گود میں شہزادہ حسن آیا۔ عصر کا وقت قریب آیا، سیدہ وہیں پہ عصر پڑھ رہی ہیں، نہ روزہ جا رہا ہے، نہ وضو جا رہا ہے، نہ نماز جا رہی ہے۔ جی گود میں شہزادہ آ گیا، سیدہ عصر پڑھ رہی ہیں۔ جب یہ منظر ابو بکر کی بیٹی نے دیکھا رہا نہ گیا، نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی زہرا کے پاس عجیب منظر دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ حالت روزہ میں سیدہ کی گود میں ظہر کے بعد حسن آ رہا ہے، عصر کا وقت قریب آ گیا، فاطمہ وہیں پہ عصر پڑھ رہی ہیں، نہ روزہ جا رہا ہے، نہ وضو جا رہا ہے، نہ نماز جا رہی ہے۔ حضور وجہ؟ نبی پاک فرماتے ہیں قرآن نہیں پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی نے فرمایا سنو، میری زہرا بھی پاک ہے، گود میں آنے والا حسن بھی پاک ہے۔ یہ شان ہے لجپالوں کی، یہ مقام ہے لجپالوں کا۔ اچھا بھائی میں گزارش تو یہ کر رہا تھا، میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ملی، آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ، قمیض لگن دی دیر ہے اللہ اکھاں دے چھڈے گا۔
पंजाबी आउंदी है तो फिर तो मेरे नाल बोल दे आओ ना। अच्छा हुण अगला जुमला बड़ा ही प्यारा है, जिसकी कमीज याकूब नबी को आंखें दे उसे नबी कहते हैं, जिसकी दुआएं हबीब यमनी की बेटी को आंखें दे उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए, करम नवाजियाँ फरमाए। मैं उम्मीद करूँ मेरे दोस्तों को अकीदा ख़त्म नबूवत समझ आ रहा है, आयात की सूरत में ये अकीदा मजबूत हो रहा है। अच्छा हुन एक बात का जवाब दीजिएगा, कमीज से आंखें मिली नहीं मिली? यार तुसी चुप हो, कमीज लगी है तो अखा आईयां ने की लगे है? कमीज किनू? हजरत याकूब दियाँ अखा नू। किदी कमीज है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी। ਇਹਦਾ मतलब है फिर मैं कह लवां कुरान पढ़ के नबी यूसुफ की कमीज तो मुश्किल कुशा है। नहीं ठंडा बोले हो, मैं कोई गल पे करना। नबी यूसुफ की कमीज तो मुश्किल कुशा है। मैं अगला जुमला बोलांगा जो जागोगे, नबी यूसुफ की कमीज तो मुश्किल कुशा है। हुन अगला जुमला बोलांगा, नबी यूसुफ की कमीज मुश्किल कुशा है, मेरे नबी का अली मुश्किल कुशा है। जिसके दिल में अली बसता है वो तो सुभान अल्लाह कहो यारा। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह रहमतें अता फरमाए। अच्छा अगर आप मुझे इजाज़त दो, अगर मेरी तरह लंबे लंबे सफ़र नहीं करते, यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने के मामलात नहीं, अगर कहो तो एक आयत मौला अली पे पढ़ लूँ? ठीक है, सिर्फ एक आयत में पढ़ूंगा तबर्रुकन। सूरह नमल की तरफ आना। अच्छा इस आयत के पढ़ने से ना और भी एक बहुत बड़ा मसला आज हल होगा। अल्लाह सूरह नमल में फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, आप अपनी उम्मत से फरमाया कोई है मलका बिल्कीस के आने से पहले मुझे तख्त चाहिए। अब ज़रा रुकना, जब नबी ने कहा ना तख्त चाहिए, काला इफ़रीतु मिनल जिन्नी, एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा अना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिका, इस महफिल के बर्खास्त होने से पहले तख्त आ जाएगा। सुलेमान फरमाते नहीं नहीं ये लेट हो जाएगी, आई नीड अर्जेंट, मुझे फ़ौरन चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए। जब कहा ना फ़ौरन, अब कोई जिन नहीं खड़ा हुआ, अब एक अल्लाह का वली खड़ा हुआ। इसने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा काल लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी अना आती कभी कबला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। इस वली ने कहा सोना नबी आप अपनी आंखें बंद करके खोल लें, आपकी बंद आंख बाद में खुलेगी, वली तख्त पहले लाएगा। अब मुझे जल्दी जवाब दो, तख्त आया? यार आवाज कम है, नहीं आया? नहीं, कुरान पढ़ो मुझे बताओ, तख्त आया है? कौन लाया है? नबी? नहीं, नबी मंगवा रहा है। कौन लाया है? फरिश्ता? नहीं। जिन? नहीं। तो फिर कौन लाया? वली। वली, शाबाश। अगर वली इतनी ताकत रखता है, ये वली था तो जो अली है, जिसके दिल में अली है, कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली। मौला जो अली अली करे उसे मदीना दिखा, कहो या अली, फिर कहो या अली। अच्छा एक बड़ा प्यारा नारा पूरी पाकिस्तान में लग रहा है, कहो हैदर, हैदर। नहीं नहीं कहते आओ, हैदर, 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 हैदर। खुश रहें, सलामत रहें, आपके दिलों में आ जाए हैदर। मौला अली तुम्हारे दिल में आ जाए, हमारी दुआ ये है कि अली तेरे दिल में आ जाए। अच्छा भाई गुजारिश तो ये है, मुझे अब एक बात का जवाब दीजिएगा। ख़त्म नुबूवत पढ़ते पढ़ते हम ज़रा अली उल मुर्तज़ा पे आ गए, मुझे एक बात का जवाब दें, तख्त आया था ना? कहीं करीब ही पड़ा होगा फिर? नहीं। क्या बात है, मेरे दोस्तों को पता है नहीं, ए नाल दे कमरे च पिया होएगा। अच्छा नहीं, कई हज़ार मील दूर महल्लात दे अंदर तालियां विच बंद। मैनू एक गल दा जवाब दिओ, जिथे भी पे है ए जड़ा 40 नंबर आयत वाला बाबा है, ये कढ़ लिया है, तख्त कढ़ लिया है, पंजाबी बोलो ना, निकाल लाया, ले आया ना। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब है हुण मेरे नाल वेख्या जी, जरा थोड़ा जिहा ठंडे मिजाज नाल मसला समझिया जी। ए 40 नंबर आयत वाला बाबा ओ हज़ारा मील दूर पिया तख्त कढ़ लिया है, ਇਹਦਾ मतलब है बाबा तो बड़ी शह वे। नहीं तुसां गौर ही नहीं किया।
لمحہ موجود میں اس جملے کی ضرورت بڑی ہے. اے بابا تے پھر بڑی شے وے. وہ بندے کتنے نے جڑے آندے نے بابے شے ہی کوئی نہیں, آ بابا تے بڑی شے وے. اچھا ہن اگلا جملہ بڑا پیارا میری زبان تے جڑا آن لگا ہے. اے بابا حضرت سلیمان دی امت دا بابا ہے. اگر سلیمان دی امت دا بابا بڑی شے وے تے جڑے میرے نبی دی امت دے بابے نے, یہ دا مطلب ہے وہم ختم ہو گیا. بابا فرید تے بڑی شے نے, غوث اعظم تے بڑی شے نے, معین الدین تے بڑی شے نے, خواجہ نظام صاحب بڑی شے نے, جناب پیر ہمدم بڑی شے نے. وہ جڑا جس پیر دا مرید بیٹھا ہے انہوں سمجھ ہونی چاہیے میرا پیر بڑی شے ہے. یہ دا مطلب ہے اے وہم ختم ہو گیا قرآن پڑھ کے. اگر اے بابا بڑی شے وے تے پھر گنجے شکر تے پھر اس تو بھی بڑی شے نے. جس کے دل میں ولیوں کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. اچھا بس آجو جی, میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. بس میں آخر پہ ایک آیت مزید پڑھوں گا عقیدہ ختم نبوت پہ, پھر ایک واقعہ حضور کی ولادت کا پڑھوں گا, پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. اے ذرا دیکھیا جی, ایک بڑے اہم امر وال تواڈی توجہ مبذول کرنی ہے, بڑے اہم امر وال. اور جوان بچوں کے لیے یہ خصوصی پیغام ہے چونکہ اس وقت ہم تصوف سے دور ہیں, صوفیزم سے دور ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا. ایتھے بھی کچھ بابے نے, ذرا ٹھہرے آج میں اے بھی تانوں بابے ذرا سنا دیاں تے پھر واپس آنا وا. میں اے سورہ الکاف ہے 18 نمبر سورت ہے. اے بابے پنڈوں نکلے نے, ہاں جی پنڈوں نکلے نے. ہن اے پنجابی ٹھیک ہے جڑی ہن بولنا وا پیا, یہ صحیح سمجھ آ رہی ہے. اے آئے تے 22 نمبر. اے بابے پنڈوں نکلے نے تے ایک کتا انہاں بابیاں دے پیچھے پیچھے پیچھے. انہاں بابیاں ویکھیا کتا سانو پھڑوائے گا. اس کتے آکھیا فکر نہ کرو میں بابیاں تے پونکن والا ہے ہی نہیں. اچھا ہن ایک کتا نہ لے, ہن ذرا دھیان کریا جی, ایک کتا نہ لے. اللہ بیان پیا کردا ہے, اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بابے 3 تھے. کتنے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جدوں ادھر ویکھیا جی بندے آندے نے 3 نے, اللہ فرمایا رابعہم کلبہم. اگر بابے 3 نے نا پھر چوتھا کتا جے. توجہ نہیں کی تھی. ٹھہرو میں آگے پڑھنا, ٹھہرو. آگے اللہ فرماتا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ. لوگ کہتے ہیں کہ بابے 5 تھے. کتنے؟ لوگ کہتے ہیں. ٹھہریا جی, اللہ فرمایا اچھا 5 تھے تو پھر سنو سادسہم کلبہم, پھر 6واں کتا جے. 6واں. اچھا ہن ٹھہرے جی قرآن پڑھنے آپ قرآن ہے. اللہ فرماندا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ. لوگ یہ بھی آندے نے کہ وہ بابے 7 سن. کنے؟ 7. اللہ فرمایا جے 7 بابے نے وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ تے پھر 8واں کتا جے. نہیں تو غور نہیں کیتا, بندے بابے گن دینے پہ اللہ کتا یاد کراندا ہے بیا. اگر بابے 3 ہے چوتھا کتا, اگر بابے 5 ہے چھٹا کتا, اگر بابے 6 ہے 7 ہے 8واں کتا. تسی غور نہیں کیتا. کلبہم ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا. 4 مرتبہ آیا ہے. کلبہم ہم ان کا, ہم ان کا, ہم ان کا, ان کا کتا, ان کا کتا. مولا یہ قرآن ہے, ہم نے تراویوں میں پڑھنا ہے, ہم نے منبر پہ پڑھنا ہے. تے فرمایا پڑھنا ان کا کتا, ان کا کتا, ان کا کتا, ان کا کتا. مولا اب ہم کتے کی باتیں تراویوں میں کریں, فرضوں میں کریں. فرمایا اتنا سیانہ نہ بن, تیری گلی کا کتا نہیں میرے سجنوں کا کتا ہے. یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے تو انو سمجھ آ گئی ہے. اگر کوئی کتا اونا دے قدمہ آ کے بہ جاوے. اچھا میں کل تا جواب دیو, مجھے 2 جواب آپ سے چاہیے. جوان بچوں مجھے 2 جواب آپ سے چاہیے اس آیت کے تناظر میں, پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اے جڑا کتا سی پڑھنے آپ قرآن چاہیے, اے بابے بھی پڑھنے آپ, بابے جنت جان گے؟ ماشاءاللہ, اللہ تو انو حیاتی دوے. اڈیکنا نہیں پیا, فٹافٹ جواب آیا بالکل جان گے. اے جان گے جنت چ؟ ٹھیک ہے. کتے دا کی کرنا ہے؟ کیا بات ہے, علماء نو پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں, سادے بندے نو بھی پتہ ہے. اس مسئلے دا سادے بندے نو پتہ ہے کہ اگر کوئی کتا بنی اسرائیل دے بابیاں کو لا کے بہ جاوے او جنت جائے گا.
میں اگلا جملہ تاں بولاں گا جدو جاگو گے. اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے بابوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے اگر وہ جنت میں جائے گا. اگر کوئی بندہ محمد کے کسی باب فرید کے پاس آ کے بیٹھ جائے اور جڑا جمعرات داتا صاحب جا کے بہن ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا یارا. وہ جڑا پاک پتن جاندہ ہے مچل کے سبحان اللہ کا وہ جلدی نل. تے جڑا بغداد جانا چاہتا ہے اچھی کا وہ سبحان اللہ. تے مولا ہون جڑا اس تو اچھی سبحان اللہ کا وہ ضرور مدینہ ویکھا وے. اللہ برکتاں عطا فرمائے رحمتاں عطا فرمائے. اچھا مینوں ایک گل دا جواب ہور دیا جی. ہن ذرا تھوڑی جی پھکی کوڑی آن لگی ہے. اے جڑا کتا جنت جی تساں سارے کلے ہے تو ہنے کہنا جائے گا تساں آکھیا جائے گا اے کتا ہی جائے گا 4 لتاں پوچھل کتا جی انسان. شاباش شاباش بیٹا. جو جواب پہلے دیتے ہیں میں فوراً دعا دیتا ہوں. ایدہ مطلب ہے توانوں قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے. اگر کوئی کتا بنی اسرائیل دے بابیاں تے پونکنا چھڑ چھڑے کتا نہیں رہندا بندہ بن جاندہ ہے. غور ہے ہون اس تو ٹھیس پنجابی میرے کو کوئی نہیں جائے گی. یہ بہت زیادہ سدھی پنجابی ہے. تے ہن لگا وا ذرا تھوڑی کوڑی پھکی دین واسطے. کدی کدی کوڑی پھکی بھی چنگی ہوندی ہے. اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے بابوں پہ بھونکنا چھوڑ دے وہ کتا نہیں رہتا بندہ بن جاتا ہے. اس دور میں اگر کوئی بندہ محمد کے بابوں پہ بھونکنا نہ چھوڑے وہ بندہ نہیں رہتا کتا بن. یہ دا مطلب ہے جڑا بابیاں تے پونکے ہوئی تے کتا ہے. وہ جڑا غوث اعظم تے پونکے ہوئی تے کتا ہے. وہ جڑا معین الدین تے پونکے ہوئی تے کتا ہے. وہ جڑا بابا فرید تے پونکے ہوئی تے کتا ہے. آن دا ریکارڈ فقیر کا جملہ آ گیا ہے. خبردار اب کوئی بندہ مجھے واٹس ایپ نہ کرے اور نہ ہی رابطہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں میں کی گل کراں جدو ہے ہی کتا. بولو بھی تو صحیح جی. ہن رب کو بہوں پیارے رب راضی ہے اناتے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں. خالق دی کل خدائی ہے انہاں دی بادشاہی جو چاہے ہن کر دے گن دین دے سپاہی بیٹھے ہیں زمین تے پر دیدہ لا مکان تے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں. اور جڑا نوکر غوث اعظم دا سبحان اللہ تے کہو اے چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی. جبریل پیر چم میں مدنی کو جاگے آئی. اے چمنا جے کر گناہ ہے اے چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی. جبریل پیر چم میں مدنی کو جاگے آئی. اے چمنا جے کر گناہ ہے ونج فتوے لا انہاں تے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں. اے چمنا جے شرک ہوندا جبریل کیوں چمیندہ. جبریل بھول گیا جے خالق چا خود رکیندہ. اے چمنا جے کر گناہ ہے ونج فتوے لا انہاں تے ایویں نہیں پیر چم دے. اے کچھ نبی کو بشر آکھن تے کچھ چاؤں کو نہیں منین دے. پنجان دے ہن کچھ ملکل چمن تو کئی رکے دے. اے ایویں سڑ دے رہ سن اے ایویں سڑ دے رہ سن عاشق چمنوں نہیں رہندے نالین مصطفیٰ دے چم چم اکھی دلاں. آپ کے ذوق کو اللہ سلامت رکھے اور اس محبت کو اللہ سلامت رکھے. اللہ آپ کو سدا خوش رکھے. آپ سدا آباد رہیں اور سدا شاد رہیں. 4 منٹ اور ہیں تاکہ پورے 40 منٹ گفتگو آندہ ریکارڈ ہو جائے. ہون تو انہوں سمجھ آئیے میرا نبی آخری ہے. میرا نبی یہ بھی سمجھ آ گئی جے.
ہن تسی کہو گے نبی پڑھتے پڑھتے بابے کیوں پڑھے جے؟ تے جدوں نبی آنے ہی کوئی نہیں تے بابے ہی آنے نے پھر وہ نبی تے ہن کوئی نہیں نہ آنا، وہ نبی نہیں آنا۔ ہن قیامت تک کوئی فرید آئے گا، کوئی نظام آئے گا، کوئی صابر آئے گا، کوئی ہم دم آئے گا، کوئی نوشو آئے گا۔ یہ مطلب ہے ہم نے پھر بھی قرآن ہی پڑھا ہے کہ وَقَعِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نبوت حضور پہ ختم کر دی ہے، ربیون کثیر۔ اب قیامت تک آتے رہیں گے اللہ والے، قیامت تک آتے رہیں گے اہل اللہ، قیامت تک آتے رہیں گے فقیر، قیامت تک درویش آتے رہیں گے۔ میرے نبی پہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ ہن میں جاندے جاندے 6 کو آیتاں ختم نبوت تھے تے اے ہن میں ذرا جلدی جلدی پڑھنیاں نے تاکہ اپنے وقت اچ۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ 10 منٹ تے لگ ہی جانے نے نا جی، یہ تے ویسے ڈرائے ہے سارے ہوں، 10 منٹ تے لگ ہی جانے نے نا جی۔ میری عادت ہے میں بہن نہیں کال پا چھڑنا، بس ایویں 10 منٹ رہ گئے جی، بس ہن 10 منٹ رہ گئے جی، وہ بندے بھی تسلی رہندی ہے اچھا 10 منٹ رہ تے جی بسم اللہ یا علی نعرہ حیدری۔ ارے جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا، رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو اور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ کون لاؤ علی دا نعرہ، نعرہ حیدری، پھر لایا جے نعرہ حیدری۔ اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ یہ آپ کے ذوق کے لیے ہوتا ہے، آپ کو اٹھانا بھی تو ہے نا، جگانا ہے، ہلانا ہے، بلانا ہے، پھر سنانا ہے۔ اچھا جی میں حضور کی نبوت پہ بس بیٹا سنیں جی، سنیں جی، سنیں میرے بچوں، سنیں سنیں۔ میں آپ کے مسکراتے چہرے دیکھ رہا ہوں تو چلو میں نہ مسکراندے ہی رہنا، ورنہ میں بڑا سنجیدہ ماحول کا بندہ ہوں، بڑے سنجیدہ ماحول میں آتا جاتا ہوں، لیکن کوئی نہیں، میں تو انہوں مسکراندے وے کے دعا دیتی ہے، مسکراندے رہو، مسکراندے رہو، مسکراندے ہی رہو، مسکراندے ہی رہو۔ ادھروں اسرائیل آ جاوے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے، ہاں جی چہرے تے مسکراہٹ ہوئے، بندے آ کے پھول پان تے چہرہ وے کے کہن بڑا مسکراندہ چہرہ ہے۔ این جی مسکراندیاں مسکراندیاں تو انہوں بندیاں چک لینا ہے تے جا کے جدو مزار اچ پانا ہے، مٹی رکھ کے نکار ہونا ہے۔ میرا ایمان کہندہ ہے منکر نکیر بھی مسکراندہ چہرہ وے کے کہن گے محمد دا نوکر ہی لگتا ہے پھر۔ اس لئے میں دعا دیتی ہے کہ صدا مسکراندے رہو۔ لیکن آئیے میں ختم نبوت پہ 4 آیتیں پڑھوں۔ اللہ فرماندہ ہے وَوَارِثَ سُلَیمَانُ دَاؤُدَ، ہم نے وارث بنایا سلیمان کو حضرت داؤد کا۔ اچھا ہن کمال علی گل ہے کہ داؤد باپ ہے تے سلیمان بیٹا ہے تے دوویں ہی نبی، یعنی باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ اچھا ہن ذرا ٹھہریا جی، اللہ فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا نبی مریم دے حجرے داخل ہوئے نے تے اگے پھل پئے نے۔ قال یا مریم ان لکی ھذا، فرمایا مریم پھل کتھوں آئے نے؟ قالت ومن عند اللہ، مریم جواب دیتا بازاروں نہیں آئے، اللہ نے جنت ہی چوکر لینے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے تو انہوں سمجھ آ گئی ہے جیوندیاں ہی لنگر اتوں تھلے آ جاندہ ہے۔ نہیں توجہ کوئی نہیں کی تھی۔ او ہور نے جڑے اندے نے مرن تو بعد لبے گا، انہوں نے خورے لبنا ہے کہ نہیں لبنا؟ ساڑھے کول خورے والا صفحہ کوئی نہیں، آ ویکھو مریم بیٹھی ہے اتو لنگر تھلے پہلے ہی آگے ہے۔ ہن اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، اگر مریم دے بوئے تے جنتی لنگر آ سکدے نے، سجدہ دے بوئے تے نہیں آ سکدے۔
حسین کول بھی تے آئی سکدے نے نا. ہن ذرا دھیان کریا جی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. مریم کے سامنے پھل دیکھ کے زکریا نبی ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں اللہ اگر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے بڑھاپے میں بیٹا نہیں دے سکتا؟ اللہ فرمایا کڈا پیارا قرآن پہ سن دے ہو. اللہ فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. جاؤ ملائکہ جا کے میرے نبی کو خوشخبری دو ہم تمہیں بیٹا دیں گے نام یحییٰ ہوگا ہمارا نبی ہوگا. اب ہم نے نبی کی دعا اس وقت قبول کی جب اس کا چہرہ مریم کے حجرے کی طرف تھا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. فی المحراب. کچھ علماء فرماتے ہیں زکریا مریم کے حجرے کے اندر تھے, کچھ کہتے ہیں چہرہ حجرے کی طرف تھا, لیکن تھا حجرہ مریم کا. مریم نبی نہیں, مریم ولی نہیں, مریم ولیہ ہے, ولیہ. اگر ولیہ کے سامنے حجرے کے سامنے کھڑے ہو کے نبی دعا کرے شرک کا فتویٰ نہیں لگتا. گناہگار کسی ولی کے حجرے کے سامنے دعا کرے تو شرک کون سا ہے؟ اچھا جنہوں نہیں بھی سمجھ آئی وہ بھی سبحان اللہ کہہ لو, کوئی بات. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ, باپ نبی بیٹا نبی. اب رک جاؤ, آدم نبی بیٹا نبی, شیس علیہ السلام, یعقوب نبی بیٹا نبی, یوسف علیہ السلام, داؤد نبی بیٹا نبی, سلیمان علیہ السلام, زکریا نبی بیٹا نبی, یحییٰ علیہ السلام, ابراہیم نبی دونوں بیٹے نبی, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام. تسی چپ بیٹھے ہو. 11 نبی میں قرآن سے گن چکا. باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی. دیکھنا میرے نبی پہ کیسے ختم نبوت ہوئی. باپ نبی بیٹا نبی. اب ذرا رکنا, میرے سامنے سورہ انعام کی 83, 84 اور 85 نمبر آیت آ رہی ہے. ابراہیم نبی, دونوں بیٹے نبی, اسحاق نبی, اسماعیل نبی. اب ذرا حضرت اسحاق سے نیچے آؤ. اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق, اسحاق نبی, وَيَعْقُوبَ, یعقوب نبی, كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا, نو نبی, من قبل ومن ذریته داؤد نبی, وسلیمان نبی, وایوب نبی, ویوسف نبی, وموسیٰ نبی, وہارون نبی, وکذالک نجزی المحسنین, وزکریا نبی, ویحییٰ نبی, وعیسیٰ نبی, والیاس نبی, کلو من الصالحین. یعنی اسحاق کی نسل میں نبی 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 اور باپ نبی بیٹا نبی, 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 باپ نبی بیٹا نبی. یہ ہے اسحاق کی نسل. اب ذرا ادھر آؤ. اسماعیل نبی, کدار نبی نہیں, حمل نہیں, نب نہیں, سلامہ نبی نہیں, یسع نہیں, اودین نہیں, عدنان نہیں, مہا نہیں, مغر نہیں, الیاس نہیں, مدرکہ نہیں, کنانہ نہیں, فہرین نہیں, لوئی نہیں, ہاشم نہیں, عبد المطلب نہیں, عبداللہ نہیں, محمد. نبی اور نبیوں کے نبی. اللہ نے حضور کو بیٹے دیے, ان میں کوئی نبی نہیں, صحابہ میں کوئی نبی نہیں, آل محمد میں کوئی نبی نہیں. اے مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی؟ ادھر اسحاق کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی. ادھر اسماعیل کی نسل میں حضور کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں, نیچے بھی کوئی نبی نہیں. جدو اللہ یار دے اتے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا, کسی کانے نو کیوں برداشت کرے گا؟ خوش رہیں. آپ سدا خوش رہیں. یا فرید. آپ نے میلاد مصطفیٰ پہ عقیدہ ختم نبوت کو سنا ہے اور یہ عقیدہ تر و تازہ ہو گیا کہ میرا نبی آخری ہے, میرا نبی. ہاں جی, یہ قیامت میں پتہ لگ جانا ہے. جدو بندیاں کٹھیاں ہو کے جناب آدم کل جانا ہے, پھر حضرت نوح کل جانا ہے, پھر جناب شیس کل جانا ہے. سارے نبی فرمان گے اذهبوا الی غیری, او دربار اگے وے, او دربار اگے وے, او دربار اگے وے, او دربار. یہ دا مطلب ہے دربار والے اتنے بھی دربار ہی کھلے ہونے نے. آخر تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل بندے جان گے ساریاں امتاں. صحیحین میں یہ حدیث ہے, مسلم اور بخاری. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد هو خاتم النبیین. ادھر ادھر جان دی کوئی نہیں, ضرورت زہرا کے بابا کے در پہ چلے جاؤ, آپ آخری نبی ہیں.
کمال انداز سے آپ نے سنا ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آخری نبی تشریف لائے نا جی، تو وہ طواف کعبہ فرما رہے تھے نا، تو ادھر وہ آ گئے. جھکتا ہوا کعبہ دیکھ کے فرماتے ہیں کعبہ بندے تیری طرف جھکتے ہیں، تو میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے. اچھا، کچھ مجازن جملے ہوتے ہیں، کچھ استعارتاً ہوتے ہیں، کچھ اشارتاً ہوتے ہیں، کچھ اقتداءً ہوتے ہیں. آواز آئی گھر چلے جائیں کعبے کا کعبہ آ گیا ہے. اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کے امام نے لکھا ہے حاجیو آؤ کعبہ تو دیکھ چکے. بس یہی تو بات ہے. حضرت عبد المطلب گھر تشریف لے گئے، سیدہ آمینہ کی گود میں لال پایا. ذرا میرے تک کیا جائے، میرے تک کیا جائے. چک کے انج کر کے وے کے فرماندے نے آمینہ جی بابا بیٹا تو بڑا پیارا ہے، نام رکھ چکی ہو؟ فرمایا نا آپ کے ہوتے ہوئے اور جدو دادا ہوئے تے نواں نا نہیں رکھ دیاں. سیرت پڑھو نا حضور کی ساری. اور دادے دا کے دادا چھڑ کے اگلے پیو نہیں اڑیک دے، اگلے پہلے ہی دا چھڑ دینے نا تے یہی ہونا ہے. پھر تے اگوں گھر والا بھی میرے ورگا ٹھیک ہے یہی ہونا ہے. اور تانوں نہیں نہ کچھ کیا غصہ ہی نہ کر دے. مہربانی کرو مسکراؤ، سدا مسکراؤ. دھیان کرو میرے نبی کی سیرت کو دیکھو، حضور کی حضرت عبد المطلب کی نوح کو دیکھو، نبی کی ماں کو دیکھو. فرمایا نام عرض کی بابا آپ رکھیں گے. ہن میں نبی دے دادے تو بھی قربان جاواں. جدوں فرمایا نا نام آپ رکھیں گے، انج ویکھ کے فرماندے نے جا پھر آمینہ میں نام محمد رکھ چھڑے. کی نام رکھے ہے؟ ذرا بولو بولو. میں چونکہ حضرت حکم 10 منٹ تو پہلے نہیں چھڑنا تے 10 منٹ بھی ہو گئے نا تے منٹ ایک رہ گیا ہے. نام محمد، نام. ہن ذرا گل سن، ذرا مکالمہ سننا. یعنی سسر اور نو باپ بیٹی، بلکہ یہ پیارا رشتہ ہے، باپ بیٹی، نبی دی ماں. فرمایا محمد. سیدہ آمینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمینہ قدمت یاترا کی عرض کر دیا نے بابا نا تے بڑا ہی سونا ہے، پر اے نا نہیں پہلے کدی سنیا، اے نا پہلے کدی نہیں سنیا. ہن ذرا عبد المطلب دا جواب سنو تے اندروں طبیعت مچل جائے گی. جدوں کیا نا اے نا پہلے کدی نہیں سنیا، تیرے تے میرے نبی دا چہرہ انج کر کے فرماندے نے آمینہ ویکھتے صحیح انج دا پہلے کدی آیا بھی تے نہیں نا. او کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، قسمہ رب چاہوے جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے. جڑا نبی دے بلاد دے خوش ہے سبحان اللہ دے کہو یارا. تے گل موتیاں دی گانیاں، گل موتیاں دی گانیاں، سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے چانن اکھیاں دا. ہن میں آخری جملے عرض کرا ملاد دیتے پھر اجازت لما. ہن میرے نبی نو اٹھایا ہے حضور عبد المطلب نے تے ہن اوور ٹائم شروع ہو گیا. ہن 41 منٹ تے کڑی ٹر گئی ہے. ہن ویکھیا جی میرے تکیا جی سوچ رہو مسکراندے ہی رہو، انج ہی مسکراؤ، سدا ہی مسکراؤ. چک کے حضور نو جدو عبد المطلب کعبے دے سینے جا کے بیٹھے نے نا آخری جملہ ہے پنڈ دے بندے کٹھے ہو گئے. او بھائی مکے دے جی کٹھے ہو گئے. ہن ہر بندہ ایکو گل پہ آ کے کر دے وڈے سردار جی اللہ نے پتر دیتا ہے. فرمایا ہاں جی تے پھر مبارک ہوئے. ہن ایکو ہی زبان، ہر زبان تے ایکو ہی گل ہے مبارکاں 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 مبارکاں. اور تسی پنڈ والےو میلاد سجایا ہے تانوں بھی مبارکاں مبارکاں مبارکاں. اچھا وچ وچ بندیاں نو پریشانی نہ کتے لگ جائے مبارکاں کا دیاں ٹھہریا جے. اے سورت دخان ہے. اللہ فرماندہ انا
انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، جیڑی رات قرآن آیا ہے نا وہ رات مبارک ہے، جیڑی رات قرآن آئے اگر وہ رات مبارک ہے تے جیڑی رات صاحب قرآن آئے، اللہ تو سلامتیاں عطا فرمائے، ادب والا ماحول بنائے، محبت والی فضا بنائے۔ اگر چاہتے ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں حضور کا نوکر ہے، زبان میٹھی کر لو۔ میری گل سنو، وہ جڑی کوڑے اندر رکھو، یہ بندے آندے جو دل دا بڑا چنگا ہے صرف زبان دا ہی پیڑا ہے، تیرا دل کی کرنا ہے؟ عموماً بندے آندے نے وہ شاہ جی دل دا بڑا ہی چنگا جی، اللہ کی قسم تیرا دل بعد میں دیکھنا ہے، تیری زبان پہلے دیکھنی ہے۔ تیری زبان پہ اخلاق اور جڑی شے اندر ہوئے نا وہ باہر ہم دیجئے، وہ اندروں بھی پیڑا ہی ہے، زبان دا پیڑا ہے اندروں بھی پیڑا ہے۔ اس واسطے مہربانی کریں، اپنی زبان بھی میٹھی کریں اور اپنا دل بھی میٹھا کریں۔ اللہ حضور کے توسل سے آپ کو حضور کی زیارت کروا دے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ قبلہ عباس حمدمی صاحب کی محبت، حضرت قبلہ علامہ صاحب کا پیار، آپ کے برادر کی محبت، میرے بیٹے محمد ابو بکر کی محبت کو اللہ اسی طرح قائم رکھے، اور جو آج حاضری ہوئی ہے اس حاضری کا صدقہ اللہ ہمیں مدینے کی حاضری عطا فرما، کل بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، قرض داروں کے قرضے دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم بحق محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔